بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آ جاتی ہے، اذاعوا بہ، تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اس خبر کو پہنچا دیتے رسول تک، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور یا اپنے حاکموں تک جو ان میں سے ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پیچھے ہوتے شیطان کے مگر بہت تھوڑے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 480 میں ایک تفصیلی واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیے بغیر کچھ عرصہ کے لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین سے علیحدگی اختیار کی، اور جب اس کی خبر لوگوں تک پہنچ گئی تو لوگوں نے اس علیحدگی سے طلاق سے تعبیر کیا، اور اس علیحدگی کو، اس خلوت کو طلاق پر محمول کیا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف آئے، اور جب مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے تو مسجد کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کے تحقیق کے حوالے سے اجازت لینا چاہا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جب اجازت ملی، خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مسجد میں لوگوں کو بتا دوں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہو تو بتا دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے بلند آواز سے اعلان کیا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، اور اس حوالے سے آیات مذکورہ نازل۔ اور امام بغوی نے رحمہ اللہ الباری وہ معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 456 میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں مختلف فوجی دستے بھیجتے تھے، تو منافقین جلدی سے آگے بڑھ کر واپسی پر ان سے پوچھتے تھے کہ کیا نتیجہ ہوا، آپ لوگ غالب آئے یا مغلوب ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ وہ حضرات باخبر کر دیتے تھے۔ تو یہ لوگ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچنے سے پہلے اس خبر کو پلاتے تھے۔ اگر شکست کی خبر ہوتی تو مسلمانوں کے دلوں میں غم آ جاتی، ضعف آ جاتی، کمزوری آ جاتی، پریشان ہو جاتے۔ تو اس حوالے سے آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یعنی فتح، نصرت اور غنیمت کی خبر پہنچ جاتی ہے تو اسے شہرت دے دیتی ہے، اور اگر یہ خبر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو صحابہ کرام ہے، اہل رائے ہے، اہل علم ہے، تو اس بات کی گہرائی میں اترتے، وہ اس بات کو سمجھتے اور اپنے علم کے مطابق جو چیز چھپانے کی تھی وہ نہ پلاتے، اسے آگے نہ بڑھاتے، اور جو چیز آگے بڑھانے کی ہے اس کو آگے بڑھاتے، اس کو آگے پلاتے، کیونکہ منافقین کو مسلمانوں کی خیریت مطلوب نہیں، نہ مسلمانوں کی عافیت سالمیت سے کوئی سروکار ہے، اس لیے بات سنتے ہی فوراً پلا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول، اصحاب اہل رائے، اہل علم تک بات پہنچانے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے کہ مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ۔ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں راز کی ہوتی ہے، تحریکی زندگی میں، جماعتی زندگی میں، ریاستی حکومتی معاملات میں، لہذا ہر بات پلانے کی نہیں ہوتی۔ کسی بھی بات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس بات کا نشیب و فراز کیا ہے، اس سے مسلمانوں کے لیے کیا مضرات ہے، کیا فوائد ہے۔ دیکھو لفظ یستنبطونہ استنباط سے مضارع کا صیغہ استفعال ہے۔ استنباط لغت میں زمین کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس مقام پر بات کی تحقیق، بات کے اونچ نیچ سمجھنے اور اس بات کی گہرائی تک
اترنے کے لیے یستنبطونہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے بیان کرنا ہر لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم فی المقدمہ۔ جسے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من حدث بحدیث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبین، یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔ اور اللہ کریم فضل فرما دے، رحم فرما دے۔ آج کل تو جھوٹی خبریں پلانا بھی فیشن بن گیا، جھوٹی خبریں پلانا کاروبار بن گیا۔ نہ آخرت کی خوف ہے، نہ قبر کے کوئی ڈر ہے، اور جھوٹی خبروں کے ذریعے پیسہ بھی کمایا جاتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بالتصریح یہ بات کی، صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ جو خبر سچے ہو اس کے پلانے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سچی خبر پلانے میں بعض اوقات امت مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، مسلم ریاستوں کا نقصان ہوتا ہے، مسلم حکومتوں کا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کی دل شکنی ہوتی ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو کسی کی عزت النفس جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، کردار کشی کرتی ہے خبروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے۔ شریعت مطہرہ میں کسی کی عزت النفس کا خیال رکھنا یہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی ستر کا خیال رکھا، پردہ کا خیال رکھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے پردہ کا خیال رکھے گا۔ لہذا ہر بات پلانے کی نہیں ہوتی، ہر بات اخبار کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ ہم ہر بات جو ہے اخبار کی زینت بناتے ہیں، کوئی مثبت خبر رپورٹنگ بھی کرو یار، شرعاً اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر جھوٹی خبریں پلانا تو ظاہر ہے جھوٹا ہے، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحافت کوئی غلط چیز ہے، صحافت درست ہے، صحافت میں امانت ہے، دیانت ہے، لیکن جب صحافت خیانت، فریب، جھوٹ اور مکر پر، بلیک میلنگ پر مبنی ہو تو پھر یہ صحافت نہیں ہے، پھر یہ خیانت ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اس کے تعین کے حوالے سے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ الباری کا، حضرت قتادہ کا، ابن ابی لیلہ کا، کہ اولی الامر سے مراد علماء فقہا ہے۔ ثانی کا قول ہے کہ اس سے مراد امراء حکام ہے۔ اور احکام القرآن میں ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ علماء کرام بھی مراد ہے اور حکام بھی مراد ہے۔ علماء کرام کی اپنی ذمہ داری ہے، حکام کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرہ اختیار میں اپنا مثبت رول ادا کرے، ایک مسلمانوں کے لیے ایک کردار ادا کرے، حکام بھی ادا کرے،
علماء بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک اور بات، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعے سے احکام کے استنباط پر مکلف تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آیات میں دو آدمیوں کی طرف رجوع کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ایک اولی الامر کی طرف، اور اس کے بعد فرمایا کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، پھر یہ حکم بھی عام ہے جس میں مذکورہ فریق ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر میں سے کسی کی تخصیص بھی نہیں ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی استنباط احکام کی مکلف تھی، قضا فی احکام القرآن للجساس۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ الباری نے معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 454 میں لکھا کہ وفی الآیت دلیل علی جواز القیاس فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو النص ومنه ما يدرك للاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص۔ آیت مذکورہ میں قیاسی فقہی کی جواز کی دلیل ہے، کیونکہ علم کا ایک وہ حصہ ہے جو تلاوت اور روایت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو صریح نصوص سے معلوم ہوتی ہے، اور ایک علم کا وہ حصہ ہے جو استنباط استخراج اجتہاد کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ استنباط ہی قیاس ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز معانی نصوص میں موجود ہے ان معانی پر غیر منصوص چیزوں کو قیاس کر لیا جائے، اور جو امور منصوص ہے، نص میں موجود ہے، نص قطعی میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، ان کے بارے میں اجتہاد اور استنباط کی کوئی ضرورت نہیں، اور نصوص کے ہوتے ہوئے پھر بھی قیاس جائز بھی نہیں ہے، بے شک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ جو نصوص شرعیہ میں نہیں ملے، قرآن و سنت میں ظاہری طور پر موجود نہیں، اور امت کو اس کا حکم جاننے کی ضرورت ہو، تو اس حوالے سے اجتہاد قیاس سے کام لیا جائے، جو کہ حضرات مجتہدین استنباط فرماتے ہیں۔ مقیس اور مقیس علیہ میں کوئی بھی چیز معلوم ہوتی ہے، ما بھی القیاس ہو، ما بھی الاشتراک ہو، قدر مشترک ہو، اس کو دیکھ کر قیاس کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر مکمل عبور حاصل ہے، اجتہاد کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان علوم سے یہ لوگ مالا مال ہو، تو پھر ایسے حضرات حوادث اور نوازل میں آج بھی اجتہاد کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، لیکن طور طریقہ وہی ہوگا جو ائمہ مجتہدین نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اصول اجتہاد کے قواعد ضوابط کے مطابق اجتہاد کرے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو، اس کے احکام اجتہاد و قیاس کے اصول پر قرآن سے نکالا جا سکتا ہے، اجتہاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم ہے کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ان کے جانب رجوع کرو،
اگر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو پھر علماء فقہا کی طرف رجوع کرو، کیونکہ علماء فقہا وہ استنباط کی صلاحیت، اجتہاد کی استعداد وہ علماء رکھتے ہیں جن کے اندر یہ اہلیت ہے۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ فقہا کے جانب سے عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام دو طرح کے، بعض وہ ہے جو منصوص ہے، صریح ہے، بعض وہ ہے جو غیر صریح ہے اور مبہم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کا فریضہ ہے کہ وہ ایسی معانی کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے استنباط کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عوام الناس ان مسائل میں ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کی تقلید کرے، اس کے بعد پر عمل کرے۔ قضا فی احکام القرآن للجساس۔ البتہ ایک بات، مسائل مستنبطہ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قطعی طور پر یہ اللہ کا حکم ہے۔ البتہ ایک قسم ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے جو کہ عمل کے لیے کافی اور شافی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اب اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنی جان کی۔ وحرد المؤمنین، اور ترغیب دیجئے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عن قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں، اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں۔ واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہو چکا تھا، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلہ کے لیے جانا چاہا، جس کو مؤرخین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے۔ اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تأمل کیا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اگر کوئی لڑائی سے پہلوتہی کرتا ہے، تأمل کرتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول، آپ تنہا اپنے ذات میں توقف مت کیجیے، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور اس ہدایت کو پاتی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بدر صغریٰ کی طرف تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، اور قریش کفار کے دلوں میں اللہ نے رعب اور خوف ڈال دی، اور ظاہر ہے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سلامتی سے واپس تشریف لائے۔ قرآن کریم کا حسن اسلوب دیکھ لیجیے کہ پہلے جملے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا بھی کام نہ چھوڑے۔
ترغیب کے بعد وہ تیار نہ ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، ان کے افعال کے حوالے سے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ تنہا جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جنگ سے روک دے گا، ان کو کافروں کو مرعوب کرے گا، ان کافروں کو مغلوب کرے گا، اور آپ کو تنہائی میں ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کامیاب ہونے پر دلیل فرمائے کہ جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، جس کی قوت جنگ اور زور جنگ ان کافروں سے بدرجہ بہتر ہے، بدرجہ زیادہ ہے، تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ ہی کی ہوگی۔ اور پھر اسے شدت باعث کے ساتھ اپنے سزا کی شدت بھی بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ سزا خواہ قیامت میں ہو جیسا کہ ظاہر ہے، یا دنیا میں ہو جیسا کہ بعض نے مفسرین نے کہا ہے، بہرحال دنیا میں ہو آخرت میں ہو، جس طرح جنگ کرنے میں ہماری قوت اور طاقت بڑی ہوتی ہے، اس طرح سزا دینے میں بھی ہماری سزا بڑی سخت اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔